اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین، اصلاح احوال اور روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، باب نمبر 8، روح کی آبیاری کے ثمرات، ایپیسوڈ نمبر 55 اور نفس کی قسموں میں سے 5ویں قسم نفس راضیہ، خوش ہونے والا نفس۔ چوتھی روحانی حالت کو مکمل کرنے کے بعد خوش قسمت طالب 5ویں روحانی درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے خوش ہونے والا نفس یعنی نفس راضیہ کہتے ہیں۔ اس مرحلے پر طالب نہ صرف اپنی قسمت اور نصیب پر رضامند ہوتا ہے بلکہ وہ زندگی کے مصائب و آلام کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ نفس راضیہ کی یہ حالت اس سے بالکل مختلف ہے، جس میں عمومی طور پر ہم اپنی توجہ صرف خوشی کے حصول اور پریشانیوں اور ناکامیوں سے بچنے پر مرکوز کرتے ہیں، جبکہ اس روحانی حالت کے حامل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خوشی اور غمی اس کے لیے برابر ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظلمت سے نکال کر نور میں داخل کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اس شخص کے دل میں صرف وہ خواہشات باقی رہ جاتی ہیں جو اس کی روحانی زندگی کے عروج یا آخرت کی زندگی کے متعلق ہوتی ہیں۔ اب اس کے نزدیک دکھ اور سکھ، خوشی اور غمی، اس کو کچھ ملے یا اس سے چھین جائے، سب برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہر کام صرف خدا کی طرف سے ہے جو کہ اس کا مالک، خالق اور قادر مطلق ہے۔ ہر امر اس کے مہربان مالک کے حکم سے جاری ہوتا ہے اور بندہ اسے خوشی سے قبول کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ہر حکم تسلیم کرنے میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ قیامت کے دن اس کی خوشی، اس کی خوش بختی کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا گیا ہے، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ روز قیامت کی سب سے بڑی ہولناکی بھی انہیں رنجیدہ نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارا ہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ نفس کے اس مرحلے پر بندہ اس طرح راضی برضا ہوتا ہے کہ اگر اس کی آزمائش کی جائے تو صبر اختیار کرتا ہے، اگر اسے عطا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، اور اگر اسے کسی چیز سے محروم کیا جائے تو وہ اسے قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص زیادتی کرے تو یہ اسے معاف کرتا ہے۔ اب وہ شخص کریم نفس، کھلے اور مضبوط دل کا مالک بن جاتا ہے۔ کوئی بھی صورتحال درپیش ہو، اس کا دل اللہ کے حضور تفویض اور تسلیم و رضا کے درمیان رہتا ہے۔ یہ بندگی کا اعلیٰ مقام ہے۔ یہاں پہنچ کر رضا کا حامل نفس اہم ترین مقام کے پہلے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ درجہ اپنے سے اوپر کے درجے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اس مقام پر روح انسانی حضرت حق تعالیٰ کے بارگاہ سے عقل سلیم کو وصول کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس مقام پر طالب ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار رہتا ہے۔ ایسا شخص ہی خدا کے دوستوں کی کمیونٹی کا صاحب عقل فرد کہلاتا ہے۔ ایسا صاحب فضل شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصی برکات حاصل کرتا ہے۔ نفس راضیہ کس طرح راضی برضا ہوتا ہے،
ایک صوفیانہ حکایت اس صورت کو یوں بیان کرتی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ اپنے سب سے محبوب اور وفادار ساتھی ایاز کو ایک کھیرا کھانے کو لیا۔ ایاز نے بڑے شوق سے وہ آدھا کھیرا کھا لیا۔ کھیرا مانے کاکڑی ہو گیا۔ پھر جب سلطان نے بقیہ آدھے کھیرے کو کھانا چاہا تو اسے سخت کڑوا پایا۔ سلطان نے پوچھا، اے ایاز، اس کا ذائقہ تو زہر سے زیادہ کڑوا ہے، تو اسے اتنی پسندگی سے کیسے کھا رہا تھا؟ اس نے عرض کیا، اے میرے محبوب سلطان، میں نے آج تک آپ کے ہاتھوں سے بے شمار سیری پھل کھائے ہیں، اگر آج ایک کڑوی چیز کھانی پڑی تو کیا مذائقہ ہے؟ صوفیہ اس حکایت سے یہ سبق اخذ کرتے ہیں کہ جب طالب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس کی محبت اس مقام پر پہنچ جاتی ہے تو اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسا بندہ خواب میں فرشتوں، جنت، نورانی لباس اور پوشاک دیکھتا ہے۔ نفس کی قسم نمبر 6، نفس مرضیہ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا نفس، نفس مرضیہ۔ نفس راضیہ کی تکمیل کے بعد طالب اگلے روحانی مرحلے نفس مرضیہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو طالبان حق اس درجے پر پہنچتے ہیں انہیں اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ در حقیقت ہر فعل کو انجام دینے کی اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ وہ اللہ کے سوا دنیا کی کسی طاقت سے نہ تو ڈرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید انہیں کیا تعلیم دے رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس مقام پر نفس اپنے مالک حقیقی کا ہر لمحہ شکر گزار رہتا ہے۔ نفس مرضیہ کے حاملین کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان کی سزا ان کے رب کے حضور دائمی رہائش کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ لوگ اس سے راضی ہیں۔ یہ مقام اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے خائف رہا، ڈرتا رہا۔ اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پر اپنے ان بندوں پر اپنی عطا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدا رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے مالک حقیقی سے خوش ہوں گے۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور مکمل طور پر طالب کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ وہ قلب سلیم کی ایسی حالت کا مصداق ہو جاتا ہے جو خشیت الہی کا حامل ہوتا ہے۔ وہ مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے حیا کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔
جیسا کہ قرآن مجید ارشاد باری تعالیٰ ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید۔ جو خدا رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع و انابت والا دل لے کر حاضر ہوا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گی جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے، یا اور بھی بہت کچھ ہے، جو عاشق مست ہو جائیں گے۔ ایسی روحانی حالت کے حامل وہ لوگ ہیں جو اسماء الہیہ سے ظہور پذیر ہونے والے امور کے شاہد ہیں، یعنی وہ تجلیات افعال الہیات کے گواہ ہیں۔ تجلیات افعال الہیہ کے مشاہدے کے اثرات صفات باری تعالیٰ کی عظمت و جلال کی صورت میں ان کے چہروں سے عیا ہوتے ہیں۔ ان کے لیے حق بے نقاب کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو خدا کی محبت کی دعوت دینے والے ان بندگان خاص پر روز قیامت اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا ذکر قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے، اور نہ ان کے چہروں پر غبار اور سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت و رسوائی۔ یہی اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ایمان کی آخری حد ہے، اور اس کے ذریعے انسانی روح احسان کی نعمت سے سرفراز کی جاتی ہے، جو ہر روحانی طالب کی منزل اور خواہش ہے۔ ایک نامور صوفی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ نے روح کی اس حالت کو روحانی معراج سے تعبیر کیا ہے۔ نفس مردیہ کے مقام پر طالب حقیقی باطنی وحدت اور سالمیت حاصل کر لیتا ہے۔ پہلے مقام پر لوگ دنیا میں موجود برائی کے اثرات کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں، کیونکہ یہاں انہیں بے شمار تجربات سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان کی شکل ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کی مانند ہوتی ہے، جو ایک شکل کی بکثرت عکس پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ایسے شیشے کو پھر سالم کر دیا جائے تو پھر وہ صرف ایک ہی عکس ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ صوفی مجموعی طور پر ان بے شمار دنیا کے عکسوں کو ایک عکس کی شکل دینے کی جد و جہد کرتا ہے۔ یہی ایک صوفی کا سفر ہے۔ اس مقام کا حامل طالب خواب میں جنت کے باغات، نور الہی، چاند، سورج وغیرہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ نفس کی آخری قسم نفس کاملہ، اخلاص کی آخری منزل کا حامل نفس کاملہ۔ معدود چند خوش نصیب ہی ہوتے ہیں جو اس ساتویں روحانی حالت کے آخری مرحلے کو حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب وہ اس مرحلے پر پہنچتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خوش کن روحانی بشارات وصول کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا گیا ہے، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ بے شک یہ تمہارا صلہ ہوگا اور تمہاری محنت قبول ہو چکی۔ یہ روحانی مقام حاصل کرنے والے خوش نصیب کے جسم اور روح میں اب کوئی دوئی باقی نہیں رہتی۔ اس مقام پر انسان کی تمام نیک خواہشات اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہیں، مثلا اچھی بشارات، اور اس دنیا میں مزید روحانی انعامات
آخری منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے پہلے سے ہی ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اس مرحلے میں طالب مولا حقیقی طور پر حق کی آگہی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صوفی کو اللہ کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب اس کے نزدیک انفرادیت اور جداگانہ حیثیت سوائے واہمہ کہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ خدا کے نزدیک ان کا شمار اللہ کے منتخب لوگوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے، اور ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ اولاً یہ منزل النوازیہ نفس محمدیہ کی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی میں طالب مولا کے لیے عظیم نعمت کا بیان ہے۔ جو طالب مولا اس مقام پر پہنچتا ہے اسے حق کی آگاہی کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ یہ وہ آخری درجہ ہے جس پر طالب پہنچتا ہے، لیکن اس کے عروج کی کوئی حد نہیں۔ اس مقام کے حامل اپنے قلوب میں حق تعالیٰ اور اس کی محبت کے سوا کچھ باقی نہیں رکھتا، کچھ باقی نہیں پاتے۔ اس مقام پر نفس کاملہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی مکمل اتباع کے نتیجے میں حق تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے اکتساب نور کرتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اس کی حقیقی روح کے ساتھ بجا لاتے ہیں۔ اس مرحلے میں تجلیات ذات و صفات الہیہ طالب مولا پر آشکار کر دی جاتی ہے۔ یہ اس پر روحانی مسرت کی شکل میں نازل ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے، وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خصوصی قربت اور آخرت میں عمدہ مقام ہے۔ ایسے طالب کی اپنی کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ اگر اسے سوال کرنے کا کوئی موقع دیا جائے تو پھر وہ صرف اس چیز کو پسند کرے گا جس سے خدا محبت کرتا ہے یا جس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا یہ حالت وصولی ہے یا محرومی، تو وہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ محبت کا جذبہ اس پر اس قدر غالب آ گیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی حاجات اور تمناؤں سے بے نیاز ہو چکا ہوتا ہے۔ جذبہ وصل اور عشق و محبت کے زیر اثر طالب صادق حسن مطلق کے نور سے مسحور ہو کر فنائیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب حق تعالیٰ ہی اس کا محبوب اور حفاظت کرنے والا ہے۔ اس مقام کے حامل حق تعالیٰ کی محبت اور عشق سے سرشار ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے،
فالسابقون السابقون اولئک المقربون، اور سبقت لے جانے والے تو پھر پیش قدمی کرنے والے ہی ہیں، یہی لوگ تو اللہ کے مقرب ہوں گے۔ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عبادت میں محو رہتے ہیں۔ موجودات انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی الا یہ کہ فرائض کی ادائیگی پیش نظر ہو۔ وہ سچائی کا آئینہ بن جاتے ہیں اور ہمیشہ حق تعالیٰ کے سامنے حضوری کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ ان کی ہر حرکت و سکونت، کام و کلام اللہ تعالیٰ کے اذن پر موقوف ہوتا ہے۔ وہ مذہبی اور روحانی علوم کے رہنما ہوتے ہیں اور دنیا میں الوہی نور و عرفان ان سے منعکس ہوتا ہے۔ ان کے دم قدم سے ہی ان کے ارد گرد موجود لوگوں کے قلوب روشن اور منور ہوتے ہیں۔ ان کے طفیل ہی اللہ تعالیٰ زمین پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہ اس دنیا کے حریص نہیں ہوتے اور نہ ہی اگلی دنیا کے خواہش مند۔ ان کی ساری نیاز مندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق برقرار رہنے پر ہے۔ وہ حضور حق سے کلمات محبت سننے اور ان کے قرب کے متلاشی رہتے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ سے ایک لمحے کی جدائی ان کے نزدیک جہنم کی آگ کے کرب سے بھی بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اگر تم اپنے نفس سے ایک لمحے کے لیے نجات پاؤ تو اسرار و معارف کی دنیا تم پر ظاہر ہو جائے۔ اس دنیا سے ماوراء غیب کے اسرار اس کے ادراک و شعور کے آئینے پر منعکس ہو جائیں گے۔ اس مقام کا حامل اپنے خواب میں بارش، برف باری، پانی کی فوار اور پانی کے کنویں دیکھتا ہے۔ یہاں پر مکمل ہوا ساتوں نفس کا ذکر بیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔